السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہر چیز پیور ہو۔ ہم جو پانی پئیں وہ بھی پیور ہو، جو غذا کھائیں وہ بھی پیور ہو، لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو سوچیں وہ بھی پیور ہو، جو تعلقات رکھیں وہ بھی پیور ہو۔ بس اسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے الحمدللہ اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ملک کی ممتاز اسکالر استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ۔ جزاک اللہ استاذہ ایک بار پھر تشریف لانے کے لیے اور رہنمائی فرمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، آمین۔ استاذہ ایسے بے شمار پروگرامز پہلے بھی کر چکی ہیں اور بہت سی کتابوں پر کام کر چکی ہیں جو انسان کے اخلاقی معاملات اور سوچ کے زاویوں کو سیدھے کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں۔ ان کی تصانیف آن لائن بھی اویلیبل ہیں، بازار میں بھی اویلیبل ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی ہم اسی طرح سے مستفید ہوں گے۔ اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے مہمان ساتھی بھی اس پروگرام میں ساتھ شامل ہوتے ہیں جو کہ مختلف سوالات کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہر دفعہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آتے ہیں، اور آج کا موضوع بھی بہت دلچسپ ہے۔ آج کے موضوع میں ہم سفر کریں گے بخل سے لے کے سخاوت تک، یعنی حرص سے سخاوت تک کا سفر۔ حرص کیا ہے؟ حرص انسانی مزاج کو کس طرح سے خراب کر دیتی ہے، کیا اثرات مرتب کرتا ہے، حریص انسان کیسا ہوتا ہے، اور حریص انسان کس جانور کی طرح ہوتا ہے، اور سخاوت انسان کے اندر کیا خوبیاں لے کے آتی ہے۔ لیکن یہ جو حریص ہونے سے لے کے سخاوت تک کا سفر ہے، یہ کیسے طے پاتا ہے؟ آج ہمارے سے شریک گفتگو رہیں گی۔ میرے دائیں پر موجود ہیں عقیلہ صاحبہ، اسی طرح سے ثنا، اور میرے بائیں جانب موجود ہیں رابعہ اور مریم۔ استاذہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں ہمیشہ کی طرح کہ ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں، اور یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ ہم پانی تو پاک پینا چاہتے ہیں، خوراک تو پیور کھانا چاہتے ہیں، لیکن سوچوں کی پاکی کے حوالے سے اس طرح سے کنسرن نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسا رویہ ہے حریص ہونا، حرص، بخل، یہ کس قسم کی بیماری ہے؟ کیا یہ بھی کوئی دل کی بیماری ہے، اور یہ کیا صورتحال ہے؟ حرص تو دل کا ناسور ہے۔ اچھا۔ حرص کی وجہ سے ایک انسان پر بہت گندے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں جیسے آپ نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ حرص جس جانور میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اگر ہم اس کی مثال کو سامنے رکھیں تو ہمیں حرص کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ کتے کی حرص مشہور ہے، اور کتے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو پورے کا پورا جانور مل جائے یا کچھ حصہ مل جائے، اس کی ضرورت سے خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، وہ اس کو پکڑے گا اور بھاگ کھڑا ہوگا، جا کے مٹی میں دبائے گا تاکہ کسی اور وقت پہ استفادہ کر لے۔ اگر راستے میں کہیں پانی کے پاس سے گزر ہو تو اسے لگتا ہے یہ کوئی اور کتا ہے جو مجھ پہ جھپٹنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی اپنے سائے کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور اس کے اوپر اپنے ہی سائے پہ بھونکتا ہے۔ پانی میں اپنے آپ کو دیکھ کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ حریص انسان کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ حریص انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا مینٹالٹی، کیا ذہنیت ہے۔ ذہنیت ڈیولپ اس حرص سے بخل جنم لیتا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں یہ تمنا اور یہ خواہش پروان چڑھتی ہے اور اس کا دل ویران کر دیتی ہے کہ اسے اپنے لیے جینا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے، اس کے اہل خاندان کے لیے ہو، تو اس کو پھر دنیا کی اتنی حرص ہو جاتی ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔
یعنی ہرس ہے ہی نیگیٹو کونوٹیشن؟ وہ جو کہتے ہیں کہ نیکیوں کے لیے حریص ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ نہیں، آخرت کے لیے بھی ہرس ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی جب ہرس ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ نیگیٹو ہے. صحیح. تو نارملی یہ نیگیٹو کونوٹیشن کے طور پر ہی یوز کیا جاتا ہے. تو جب دنیا کی ہرس کسی کے اندر سما جاتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کے بارے میں اس کا دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی مٹھی بھی بند ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی بند ہو جاتا ہے، اور اس کا بڑا گندا رزلٹ برآمد ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بات کہی کہ جو ہرس ہے وہ ایک دل کی بیماری ہی نہیں، ناسور ہے، تو یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آپ نے جسے کہا کہ انسان کو اگر ہرس لاحق ہو جائے تو اس کا دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی حالت خراب ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورتحال نہیں ہے کہ انسان حریص ہو جائے؟ عذاب ہے، بالکل عذاب ہے، اور معاشرے کے لیے ایسا فرد عذاب ہے. معاشروں کے لیے ایسے افراد یعنی ناکارہ پرزوں کی طرح نہیں ہوتے محض. ناکارہ تو وہ ہوتے ہی ہیں، لیکن کچھ پرزے ہوتے ہیں جو دوسرے پرزوں کو بھی خراب کرتے ہیں، یا ان کا وجود ہی ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو ایسے پرزوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو حریص انسان جو ہیں وہ ایسے ہی معاشروں کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ حریص انسان ایسا بخیل بن جاتا ہے جس سے اپنی ذات کے لیے بھی پھر نہیں نکلتا. نہ وہ دوسروں کا نفع چاہتا ہے، نہ پھر وہ اپنی ذات کا نفع چاہتا ہے، کیونکہ وہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ اس کے اپنے لیے تو اتنی نہیں ہو سکتی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، انسانوں سے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور دوزخ کے قریب ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یعنی اتنا مال سمیٹنے کے باوجود وہ شخص خالی ہاتھ ہے، نہ اس کے پاس دوست ہیں، نہ اس کے پاس جنت ہے، اور نہ ہی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو کسی کو دیتا ہے وہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. اس کائنات میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں. آپ امیجن کر کے دیکھیے، ٹھاٹھے مرتا دریا، پہاڑی علاقوں میں جائیں نا تو پانی جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو کس طرح سے جھاگ اڑاتے دریا ہوتے ہیں، لیکن جتنی بھی جھاگ ہوتی ہے ان کے اپنے لیے نہیں ہوتی. پانی بہتا دریا کے اندر ہے لیکن نفع دوسروں کو دیتا ہے. استاد، صرف مال اور دولت کے معاملے میں انسان حریص ہو جاتا ہے، یا اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی ذہنی قوت دے رکھی ہے، اس کو کوئی صلاحیت دے رکھی ہے، وہ اس کو بھی نہیں سکھانا چاہتا، تو ان معاملات میں بھی حرص کا شکار ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حریص انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا، بخیل انسان کے پاس جو کچھ ہوگا، وہ ہر چیز کو ہی دوسروں سے دور رکھنا چاہے گا. مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایسا علم ہے جس سے وہ دوسروں کو نفع دے سکتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ جو مجھے پتا ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ میری آئیڈینٹی برقرار رہے. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جو علم کی سخاوت کرتا ہے، تو جب وہ علم کی سخاوت کرتا ہے تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، اور جب دنیا کو نفع زیادہ ملتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے اپنے فہم میں بہت اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس کو اپنے عمل کے لیے بہت قوت نصیب ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو رابطوں میں بھی بخیلی ہوتی ہے. جو لوگوں کے اپنے روابط ہوتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان روابط کو بھی شیئر نہ کریں. اس وجہ سے آپ بخیل کو دیکھیں کہ بخیل کی دوستیاں کم ہوتی ہیں. بخیل اپنے دوستوں کے ساتھ دوسروں کی دوستی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مال کی محبت ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ دل کے اندر بیماری ہے، اس بیماری میں نفع مندی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ کسی کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتا. جبکہ رب العزت نے ہمیں جب کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کی نشانیاں بتائیں تو ان میں ایک یہ نشانی بھی بتائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. مجھے ہمیشہ جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں کبھی وہ مچلتے پھسلتے اچھلتے پانیوں والے دریا آتے ہیں، جن کا پانی کہیں فصلوں کو سیراب کرتا ہے، کہیں انسانی ضروریات کے لیے، دیگر ضروریات کے کام آتا ہے. سارے کا سارا پانی دریا دے ڈالتے ہیں. دریا کتنے سخی ہوتے ہیں نا، کہ ان کے پاس اتنا پانی ہو لیکن وہ پانی اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھتے. اس بات کی فکر بھی نہیں کرتے کہ وہ خشک ہو جائیں گے، اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے تو ظاہر ہے کہ ذخیرہ موجود ہے، اور دریا کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں، سکڑ جائے گا، ظاہر ہے اسے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے جس کو جو چیز دے دی، جیسے پھولوں کو رب خوشبو دیتا ہے
تو وہ خوشبو ان کے اپنے لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے تک سمیٹ کے رکھ لیں. اور خوشبو کا مزاج بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یعنی کہیں اسے بند کیا جا سکے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جڑوں سے قوت لیتا رہے اور خوشبو اپنے پاس روک کے رکھے کہ اب تو میں نے بس جڑ سے خوشبو لینی ہے اور آگے بانٹنے نہیں دوں گا. جبکہ وہ کسی نے کہا نا کہ روکنے سے کبھی رکتا ہے بہاروں کا سفر، لاکھ خوشبو کے ذخیروں پہ بٹھاؤ پہرے. تو مزاج ہے نا. بالکل. تو انسان کا مزاج، ایک مومن کا مزاج تو اسی نوعیت کا ہوتا ہے. استاذہ یہ بہت ہی پیاری بات چیت کا سلسلہ ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذ آپ وضاحت فرما رہی تھیں حریص کیسا ہوتا ہے اور بخیل کیسا ہوتا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ کائنات میں ہمیں بخل کی مثالیں کم ملتی ہیں اور سخاوت کی مثالیں بہت ملتی ہیں. تو دریا سخی ہوتے ہیں، پھول سخی ہوتے ہیں، اپنی ساری خوشبو بانٹ دیتے ہیں. اور درختوں کے پھل، درخت کتنے سخی ہوتے ہیں، اپنا سارا ہی پھل دے ڈالتے ہیں. بارش کتنے قطرے سخی ہوتے ہیں، خود قربان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے جلتے ہیں. اللہ پاک نے بنایا ہی ایسے، مزاج ہی ایسا ہے کہ بادلوں سے جو پانی بادل اکٹھے کر کے لے کے جاتے ہیں وہ پانی برس جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو سورج کی سخاوت کتنی بڑی ہے. انسان کے دل میں تنگی کیوں آتی ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان شیطان جیسے بڑے دشمن کی زیر نگرانی جب کام کرتا ہے تو شیطان اسے اپنے ایجنڈے پہ چلاتا ہے. اللہ پاک نے کسی کو بخیل پیدا نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو فطرت پر انسان ہو تو وہ سخی ہوتا ہے. اور یہ ارد گرد کا ماحول ہے جس میں بخیلی ہوتی ہے اور پھر آنے والی نسلیں بھی بخیل بن جاتی ہیں جو اپنے آبا کو فالو کرتی ہیں. صحیح. ہمارے یہاں بھی بخیلی کے لیے بڑے راستے ہیں. سیونگ سکیمز ہیں، بچت کر لو، کچھ بچا لو، مستقبل میں کام آئے گا. اور اسی طرح سے اس کے اشتہار میں بخیلی سکھا رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو جب مزاج ہی ایسا ہے. ویسے بھی یعنی بچوں کو بھی دیکھیں تو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو سٹارٹ میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی کچھ نہیں دینا چاہتے، چھپا کر کھانا چاہتے ہیں. جبکہ اگر سکھایا جائے، جیسے ہماری ایک ساتھی ہیں وہ بتاتی ہیں انہوں نے اپنی نواسی کو سکھایا، تو وہ کہتی ہے کہ جب وہ کوئی کھلونا بھی کھیل بھی رہی ہوتی ہے نا تو اس کے سامنے کوئی آ جائے تو وہ آفر کرتی ہے. تو کہتی ہے میں نے بہت محنت کی ہے اس کو یہ سکھانے میں. اصل میں شیئرنگ جو ہے نا یہ فطرت ہے، جو ہے وہ بانٹ لو، دے ڈالو. تو جو اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں وہ صرف ہمارے لیے نہیں دیتے. کتنے ہی لوگوں کا رزق ہمیں ملتا ہے جو ہم آگے نہیں پہنچاتے. تو جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ صرف ہماری ذات کے لیے نہیں. جو صلاحیت ہمیں ملتی ہے، جو بھی ہمیں اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں وہ بیسیکلی بانٹنے کے لیے. استاذہ پھر یہ سوچ میں ٹیڑھ یہیں سے آتی ہے کہ انسان اس چیز کو جو اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ اپنی سمجھتا ہے اور اس کو امانت نہیں سمجھتا. جی تو یہ ریزن یعنی انا پرستی زیادہ ہے نا. ظاہر ہے اگر اللہ کی امانت سمجھے گا تو لوٹائے گا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو دوسروں کے لیے. جیسے ایک خاتون کے بیٹے نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی. تو اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا رزق دے رہا ہے وہ اسی عورت کی وجہ سے دے رہا ہو، تو آپ اس کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ کچھ رزق بچا لو، تو رزق ایسا نہیں بچا کرتا. کتنی پیاری بات ہے. سوچ کا فرق ہے. جی سوچ کا زندگی وہی ہے استاذہ، لیکن ہم یہ جیو پاک زندگی میں جتنے موضوعات کو دیکھ رہے ہیں اس میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ بس ایک سوچ کا اینگل بدلنے سے زندگی سکون میں آ جاتی ہے. جب تک بندے کو بات سمجھ نہیں آتی نا تو بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے اور میں حق کی زمین پر ہوں. حالانکہ
یعنی وہ کہیں سے کہیں برائی میں لتھڑ چکا ہوتا ہے، تو اپنی برائیوں کو تسلیم نہیں کرتا نا، ان کو مانتا نہیں ہے. اس وجہ سے استاذہ کیا اپنا حق مانگنا بھی حریص ہونے کے زمرے میں آئے گا؟ کیونکہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیاں جب وراثت میں اپنا حق مانگتی ہیں تو ان کو خاموش کروانے کے لیے کہا جاتا ہے آپ تو بڑی حریص ہیں، کتنی لالچی ہیں، آپ کو اپنے خاندان کی محبت یاد نہیں. مطلب طرز عمل ان کا اتنا مختلف ہوتا ہے کہ وہ بیچاری اپنا حق مانگتے ہوئے بھی پھر شرم محسوس کرتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا؟ اپنا حق لینا تو عدل ہے اور دوسروں کو بھی عدل پر رکھنا ہے، اور خاص طور پر جیسے آپ نے کہا کہ ورثے میں کوئی حصہ نہیں دینا چاہتا، تو نے کہا کہ یہ تو کسی کو حصہ مل جائے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ حریص کون ہے. تو ابھی تو جو آپ نے دینا ہے اب اس میں دیکھیں وہ تو آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ کتنے حریص ہو کہ آپ اسے اپنے تک رکھنا چاہتے ہو اور اپنے بیٹوں کو تو پہنچانا چاہتے ہو، بیٹی کو محروم کرنا چاہتے ہو. تو اس میں خلل میرے میں نہیں ہے کہ میں نے تو اللہ کے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے تو فطرت سے کوئی انحراف نہیں کیا. مجھے تو جس طرح سے رب نے بنایا، اس نے اپنا قانون بنایا، میں تو اسی مقام پر ہوں، عین عدل کے مقام پر. فرق تو اس میں ہے جو اللہ کے قانون سے ہٹنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر تو حرص نہیں ہے. اور حریص ہونا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. آئے روز اتنی جو نیوز ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ سگے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، سگے بھائی کو قتل کر دیا. تو پیچھے دیکھا جائے تو بنیاد ہوتی ہے حرص اور لالچ. حرص جو ہے نا یہ اور بخل جو ہے یہ بھی تیز دھار آلے کی طرح رشتے کاٹتا ہے. اس کی وجہ سے رشتہ داریاں بہت متاثر ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے تو انسان کے دل کا رشتہ کٹ جاتا ہے. تو دل کا رشتہ جب کٹ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر باقی عملی طور پر رشتہ داریاں بھی کٹ جاتی ہیں، کیونکہ رشتہ داریاں تو مال خرچ کرنے سے تر و تازہ رہتی ہیں، کھانے کھلانے سے، دکھ درد بانٹنے سے. تو دکھ درد بانٹنے کے لیے ظاہر مال تو کام آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلو ارحامکم، کہ اپنی رحم کی رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو. تو تر و تازگی دیکھیں، آپ پودوں پہ آپ پانی نہیں دینا چاہتے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں پودے سوکھ کیوں رہے ہیں، آپ کی گھاس خشک ہو رہی ہے، وہ ہرے سے زرد رنگ میں اور پھر زرد سے مٹیالے رنگ میں تبدیل ہو گئی، اس کو پانی نہیں ملا. تو رشتہ داری کو بھی سخاوت کا پانی چاہیے، اور اسی طرح سے انسانوں کو بھی یہ سخاوت عمومی طور پر محروم طبقوں کو بھی چاہیے، ہمسایوں کو بھی چاہیے. تو ایک فرد جب کنیکٹڈ ہے، پوری سوسائٹی سے جڑا ہوا ہے، تو اس کا نفع بھی پوری سوسائٹی کو پہنچنا چاہیے نا. اس کو سورج کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کی روشنی صرف اس کے اپنے اندر نہیں ہے، اس کے اندر جتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جتنا زیادہ ایٹمز ٹوٹتے ہیں، اٹامک انرجی اسے جو یعنی اس کے تھرو ملتی ہے وہ ساری بانٹ دیتا ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ زمین والوں کے کام آتی ہے. ایک ماں اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرے کہ ان میں لالچ اور حرص یہ چیز نہ آئے؟ کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے پھر جو بچے ہیں وہ زیادہ خود غرض بھی ہو جاتے ہیں، پھر ان میں مفاد پرستی بھی آتی ہے، پھر ان میں اثار اور اس طرح کے سارے اعلیٰ اقدار مٹ جاتے ہیں، سارے جذبات نہیں رہتے، تعاون نہیں کرتے. اور مال سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتا. مال سے محبت کرنے والا دنیا سے محبت کرتا ہے، اور دنیا سے محبت کرنے والا اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بچوں کا جہاں تک تعلق ہے تو جیسے انسان خود سیکھے اسی طرح سے بچوں کو سکھائے بانٹنا. شروع سے ہی ماں بانٹنا سکھائے، جو اس کے پاس ہے اس کو بتائے کہ اس میں کس طرح سے اضافہ ہوگا. اور ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی بچے کو جب لنچ باکس دے کے اسکول بھیجا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیٹا خود کھانا، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. بظاہر ماں اس کی صحت کے لیے کنسرن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس وقت پہ شیئرنگ سے روک رہی ہوتی ہے. اپنی پینسل سنبھال کے رکھنا، اپنا وہ بظاہر سنبھالنے کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو دینا نہیں، کسی سے لینا نہیں. تو ہمارے تو جملے اور ہماری پرورش ہی ایسے ہو جاتی ہے سوسائٹی میں کہ ہر چیز سے روک دیا جاتا ہے. پھر ایونچولی ہر کوئی اپنی چیزیں سنبھالنا چاہتا ہے. اور پھر استاذہ ایک اور بات ہے، ایک چیز پہ اکتفا ختم ہو جاتا ہے بچوں کی تربیت میں بھی. ایک نہیں 10 بیگ ہوں گے، 10 نہیں 20 جوتے ہوں گے، اور پھر بھی بچے یہ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے.
ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور پھر خواتین گلا کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ گلا کرتے ناشکراپن آتا ہے نا ایک ہرس کے ساتھ جو ایک اوور آل سوسائٹی میں ناشکراپن آ جاتا ہے کہ سب. اور جب اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, تو وہ جو یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کی شکر ہی ختم ہو گیا تو پھر اللہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ نیک کاموں کی توفیق بھی نہیں ملے گی. مال میں بھی اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا وسعت کی بجائے قلت دے دیتے ہیں. پھر اصل میں جو نیک کاموں کی توفیق ہے اور نیکی کا خیال بھی دل میں آتا ہے, وہ جس کے دل کے اندر گنجائش بن جاتی ہے نا رب کی بات کی, حکم ماننے کی, اور جس کے دل کے اندر دوسروں کے حقوق کے لیے بھی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. جزاک اللہ استاذہ. باتیں بہت ضروری ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ حرص اور بخل سے سخاوت تک کا راستہ کیسے طے ہو, اور حرص کتنی گندی بیماری ہے اور ایک ناسور ہے, اور بیسکلی تو اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے کہ کسی کے دل میں اس قسم کا مادہ بھر جائے. اور سمجھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسا ہم سفر طے کر رہے ہیں بخل سے سخاوت تک کا. ہم دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت اور اللہ کے شاہکار اور اپنے ارد گرد کی تمام اشیاء پر نظر دوڑائیں تو آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. دریا کتنے سخی ہیں, سمندر کتنے سخی ہیں, دریاؤں کا پانی سمندروں میں, سمندروں کا پانی بھاپ بھر کے اوپر, بادل کتنے سخی ہیں, بارش کتنی سخی ہے, درخت بیج کو دیکھیں, زمین کتنی سخی ہے, جو اس میں بویا جاتا ہے وہ اس کو نکالتی ہے, اگاتی ہے اللہ کے حکم سے, اور سایہ دار اور پھلدار درخت دیتی ہے. انسان ایسی سخاوت کیسے سیکھے؟ سخاوت کا تعلق ایمان اور اطاعت سے ہے. جھکنے والا, اللہ کے حکم کا مطیع ہونے والا سخاوت بھی سیکھ سکتا ہے, اور سارے ہی اچھے اعمال. ساری کائنات رب عظیم کے سامنے جھکی ہوئی ہے. انسان کا صرف ایک ہی پرابلم ہے, وہ اپنی رائے, اپنی بات, اپنی ذات میں الجھا رہتا ہے. جب وہ اپنی ذات کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے اور اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور اپنے رب کے آگے سر جھکا دیتا ہے, یعنی ان تمام تو کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے. یعنی ان تمام برائیوں سے نکل آتا ہے جو ہم پچھلے پروگرام میں بھی دیکھتے رہے, بدگمانی سے, حرص سے, لالچ سے, بغض سے. کسی بھی کام کے لیے اسے کوئی مشقت نہیں رہ جاتی. تو پھر تو اس کے پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام آ جاتے ہیں. جی بالکل. استاذہ جس طرح سے یہ والی بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں ٹاپک کو تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے اندر یہ والی نہیں ہے. جب اس کو کھولتے ہیں تو بخل کو تو اب تک صرف اتنا سمجھتے رہے ہیں کہ جیسے صرف مال ہے, لیکن اب جیسے اس کو دیکھا تو ہر چیز جو اللہ نے دے رکھی ہے, تو اس میں بھی ذہن یہاں تک تو پہنچ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے گئے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے, اور ہماری قوتیں, صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں. لیکن لوگوں کے لیے لگانے کے بارے میں وہ بات نہیں آ پاتی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے کیا آگے کا سفر ہے, یا یہ کہ یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے گئے ہیں, لیکن اندر وہ بات نہیں ہوتی. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم سے تو نہیں لینا, وہ تو بے نیاز ہے, اسے تو ضرورت نہیں ہے. جب ہم کسی چیز کی سخاوت کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو دراصل وہ کسی انسان ہی کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو اپنے جیسے انسانوں کے درد کو محسوس کرنے والا ہمدرد ہوتا ہے, اور ہمدردی رکھنے والا انسان کبھی دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے, کبھی ایثار کرتا ہے, کبھی قربانی دیتا ہے, اور رب کے قریب ہو جاتا ہے. کتنی پیاری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, سخی انسان اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہے, لوگوں کے بھی قریب ہے,
اور سخی انسان جو ہے وہ جنت کے بھی قریب ہے لیکن دوزخ سے دور ہے. تو دراصل رب کا قرب جو ہے انسانوں کے قرب سے ملتا ہے نا. مراد یہ کہ انسانوں کے غم کو محسوس کر کے، ان کے دکھ کو فیل کر کے، ان کے لیے جب انسان کچھ کرتا ہے تو وہ ان کے ہاتھ میں نہیں جاتا، ان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. یعنی اس سے ایک ٹرائیوکا سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے لیے اوپر والے کو دینا کس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامنے والے کو دیتے ہیں اور اوپر اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. دیتے اس کی خوشی کے لیے. کیونکہ جب ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، اور اگر اللہ کی دیوی قوتوں صلاحیتوں کو اس کے حکم کے مطابق یا اس کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں. یہ والی بات ابھی بھی نہیں آ پاتی. لوگوں سے محبت کس طرح سے دل کے اندر آتی ہے، اور لوگوں کے لیے اتنا زیادہ یعنی سخی ہونے کا اصل جو کانسیپٹ ہے. اور جیسے کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اتنی زیادہ وسعت ہے، وسعت ظرفی ہے، وہ وسعت ظرفی نہیں آتی ہے اندر. اصل میں بات یہ ہے کہ بندہ پھر وہی بات ہے، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بندہ انا پرست ہو جاتا ہے نا، خود پرست ہوتا ہے تو دوسروں کے ساتھ اس کو محبت نہیں ہوتی. خود پرستی سے نکلنے والا، انا پرستی سے نکلنے والا دوسرے انسانوں کے دکھ کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ خود غرض نہیں رہتا، اسے دوسروں کی غرض کی طرف پھر زیادہ توجہ ہو جاتی ہے. اور یہاں یہ بھی بات میں ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ جب کوئی انسان سخاوت کرنا چاہتا ہے تو عجیب بات ہے، ہماری سوسائٹی میں تو سخاوت شادیوں پر ہوتی ہے، یعنی بیکار بے فائدہ مشاغل میں. اور کیا بھلا وہ بھی سخاوت ہے جس میں انسان اپنا نام چاہتا ہے، اپنی عزت چاہتا ہے؟ ظاہر ہے وہ سخاوت نہیں ہے. سخاوت تو وہ ہے جو اللہ کی خوشی کی خاطر انسان دوسروں سے بھی چھپا کر دیتا ہے. تو دوسروں پر خرچ کرنا دوسروں سے ہمدردی رکھے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اور دوسروں سے ہمدردی تب ہوتی ہے جب انسان سنگ دل نہیں رہتا، جب وہ اپنی ذات کی پوجا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اپنی انا کے بت کو توڑ ڈالتا ہے اور ایک اللہ کے لیے اپنے سجدوں کو، جذبوں کو خالص کر لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے جس طرف لگائے وہ لگ جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو جب سمجھ آتی ہے نا کہ دنیا میں کہاں کہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے پرائرٹیز کا تعین کرنا ضروری ہو جاتا ہے. پھر وہ ترجیحات کا تعین بھی کرتا ہے. وہ کبھی کسی کی بھوک کو دیکھتا ہے، کبھی کسی بے لباس کو دیکھتا ہے، کبھی معاشرے میں خیر کے اور کاموں کو دیکھتا ہے، بھلائی کے کام جو انسانوں کے لیے نفع مند ہوں. تو انسان چاہتا ہے کہ ان پہ لگائے، لیکن جو فہم رکھنے والا انسان ہے نا وہ تو یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی بڑائی کے لیے جتنے کام کیے جائیں گے وہ سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا، اپنے رب کی بات کو پہنچانا، اس بات کو پہنچانے کے لیے ذرائع چاہیے نا. مثال کے طور پر ہم یہ بات اب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس بات کو پہنچانے کے لیے نیچرلی پیچھے ایک بڑی ٹیم کام کرتی ہے. پھر اسی طرح سے جیسے سیٹلائٹ کے تھرو جب یہ پروگرام جاتا ہے تو سیٹلائٹ کی اپنی فی ہے. ان سارے سلسلوں کو چلانے کے لیے سخاوت تو ضروری ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی خوشی کی خاطر مال لگائیں. اور مال میں دراصل انسان جب اللہ کے حق کو تسلیم کر لیتا ہے نا تو لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے. انسان اپنے مال پہ اپنا حق سمجھتا ہے. آپ اگر ساری بیماریوں کے پیچھے دیکھیں پھر انا پرستی، پھر اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں اپنی ذات. تو اپنی ذات کی بڑائی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہاں سے پہچانے آپ گواہیاں صفائیاں کتنی دیتے ہیں اپنے معاملات میں، اور اپنی ذات کے بارے میں آپ کے اندر ریاکشنز کب کب ابھرتے ہیں. تو اگر ریاکشنز ابھرتے ہیں، اگر آپ اپنی ذات کی صفائیاں دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. بڑی تو اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات کے سوا باقی سب تو فنا ہونے والے. تو فانی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی بجائے باقی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ نیکیاں ہی باقی رہنے والی ہیں. والباقیات الصالحات، تو باقی رہنے والی نیکیوں میں بہت افضل نیکی ہے سخاوت، کیونکہ سخی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. جی
عام طور پر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے، اتنی فراوانی دی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بہت زیادہ کتراتے ہیں۔ اگر انہیں فضول کاموں پر خرچ کرنا پڑے تو وہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کا علم رکھنے کے باوجود لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادہ استطاعت نہیں رکھتے، غریب ہیں، اپنی بھی ضروریات مشکل سے ان کی پوری ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ شوق رکھتے ہیں، ان کے اندر جذبہ ہے الحمدللہ۔ تو ایسا دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں KPK میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ بہت غریب ہیں، ان کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، مساجد کی تعمیر کرتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں اور دکھاوا بھی نہیں کرتے۔ تو ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو سکھا سکیں یا ان کو یہ بات سمجھا سکیں کہ اللہ کا رزق تو اللہ کی امانت ہے، اگر اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا، اور پھر آخرت میں بھی اجر و ثواب ہے۔ تو اس حوالے سے ضرور ہمیں گائیڈ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثالیں دی ہیں کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صدق دل سے کیے ہوئے خرچ کو اس طرح قبول کرتے ہیں کہ جب کوئی 1 درہم یا 1 دینار خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ جبل احد کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کو کتنا بڑھاتے ہیں، جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ ان کے خرچ کی مثال ہے ایسے جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو کوئی ایک دے گا تو 700 واپس لے گا۔ تو انسان جو ہے نا دراصل منفعت پسند ہے، اسے نفع بہت محبوب ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی نفسیات کو سامنے رکھے ہوئے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب تم دو گے تو اپنے لیے دو گے اور کل کام آئے گا، آج خرچ کرو گے تو کل کام آئے گا۔ اپنے ظرف کو سمندر جیسا بنا لو کہ دیتے ہوئے یہ کبھی نہ سوچنا کہ جس کے لیے دے رہے ہو وہ اس کو یوں ہی ضائع کر دے گا، وہ کبھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ جزاک اللہ استاذہ، بہت شکریہ۔ آپ تمام مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ بے شک دینے والی ذات اس کی ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خرچنے کا حوصلہ بھی دے اور مال کی وسعت بھی دے، کیونکہ ایسا مال وبال ہے جو انسان کے پاس ہو، اور ایسی صلاحیت وبال ہے جو انسان کے پاس ہو لیکن وہ اس کو شیئر نہ کرنا چاہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔